السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو پچھلے ویڈیوز کی طرح سے خالصتاً تاریخی ہے۔ اس میں مذہبی حیثیت یا رتبہ یا مرتبہ ڈسکس نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حضرت علی کی خلافت کے زمانے کا ہے کہ کن حالات میں وہ خلیفہ بنے، اس وقت کیا حالات تھے معاشی اقتصادی امن کے، اس سے متعلق یہ ہے۔ اگلا ویڈیو ضرور دیکھیے گا تو وجہ سمجھ میں آپ کے آئے گی کہ اسے قسط وار کیوں کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد پورے مدینہ شہر میں بے انتہا بے چینی اور افراتفری تھی، اور یہ 5-6 روز تک جاری رہی۔ اگرچہ مدینہ شہر اصحاب رسول اور تابعین سے بھرا ہوا تھا، مگر کوئی شخص اس افراتفری میں خلافت کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، اور ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسی میں بہت سے سینئر صحابہ نے یہ حضرت علی کو کانٹیکٹ کیا اور کوشش کی کہ وہ اس کرسی پر بیٹھ جائیں۔ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ حضرت عثمان کی قتل کے بعد 99% سب مسلمان تھے، اور اس میں صحابی رسول تھے یا تابعین میں سے تھے۔ تو وہ سب کوشش کرتے رہے۔ جب حضرت علی سے بہت اصرار کیا کہ خلافت قبول کریں، تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ کل سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں، وہاں فیصلہ ہوگا۔ غرض دوسرے دن سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، سارے اصحاب اور تابعین، اور منبر کے قریب حضرت علی کھڑے ہوئے۔ بیعت عامہ ہوئی۔ اس سے پہلے 3 خلیفہ جو تھے وہ اس طرح سے سلیکٹ نہیں ہوئے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ پہلے خلیفہ ڈکلیئر ہوا، پھر لوگوں سے کہا گیا کہ ان کی بیعت کرو، اور نہ حضرت علی کے بعد کبھی یہ سلسلہ ہوا۔ آخری خلیفہ 1924 تک خلیفہ کا اعلان ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا اس شخص کی بیعت کرو۔ حضرت علی وہ واحد خلیفہ ہیں تاریخ اسلام میں جن کی لوگوں نے اکثریت نے آ کر بیعت کی۔ اور حضرت علی کا ایک کریڈٹ یہ بھی ہے کہ بدری صحابہ کے بارے میں سیاستہ میں بہت سی فضیلت کی حدیثیں موجود ہیں کہ 50 سے اوپر بدری صحابہ نے اور تابعین نے بیک وقت ان کی بیعت کی ہے۔ یہ کسی اور خلیفہ کو شرف حاصل نہیں ہے، نہ پہلے 3 خلفاء کو، نہ بعد کے آنے والے کسی خلیفہ کو۔ ایک اس کی توضیح کر دوں کہ معاویہ کے پاس، معاویہ ابن ابی سفیان پاس صرف ان کا ساتھ دینے والوں میں ایک بدری صحابہ تھے، عمر ابن ابی وقاص، بس۔ اور اس وقت بھی کل کے کل بدری صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ جس مجلس شورا نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا تھا، وہ سب کے سب ان کی شہادت کے وقت بھی زندہ تھے، ان کے قتل کے وقت بھی زندہ تھے، اور اگرچہ وہ سب کے سب مہاجر تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں سے کوئی چیز نہیں لائے تھے، مگر 11 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک، یعنی قتل عثمان تک، وہ اتنے قوی ہو گئے تھے فائنینشلی، اور اتنا اثر و رسوخ تھا۔ حضرت علی کو یہ بھی سوچنا تھا کہ وہ ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتے تھے، اور دیگر اعراب و صحابہ ان کی بات سننے کو مجبور ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر 3 مجلس شورا کے 3 رکن کا ذکر، 3 ارکان کا ذکر کیا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف، انتقال کے وقت کل ان کی 8 بیویاں تھیں، انتقال کے وقت بھی 4 بیویاں تھیں، 12 لاکھ درہم چھوڑے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب سونے کا سکہ ہوتا تھا، یعنی کسی سکے کا نام نہیں، یوں سمجھ لیں کہ اتنا انہی نے تولے سونا چھوڑا تھا۔ اس کے بعد دوسرے تھے حضرت زبیر، تیسرے تھے حضرت طلحہ، یہ لاکھوں
درہم کیش چھوڑ کے مرے ہیں علاوہ وراثت کے جو ان کی بیویوں کو ملا ہے۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آیا ان کا؟ مہاجر تھے، مکے سے آئے تھے، کوئی چیز ساتھ نہیں لائے تھے، یہ سب حضرت علی کی نگاہ میں تھا۔ غرض جس وقت حضرت علی کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا، انتہائی بدامنی اور بے چینی کا زمانہ تھا، اور حضرت علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خلافت قبول کریں۔ جب لوگوں نے واسطہ دیا کہ روز حشر ہم تمہارے دامنگیر ہو گئے کہ تم سے کہا کہ خلیفہ بن جاؤ، نہیں بن رہے۔ دوسرے ان کے سامنے رسول کے ارشادات تھے کہ جس میں واضح طور پر رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اے علی میرے بعد تم ہی خلیفہ ہوگے۔ عربی زبان میں خلیفہ کے لیے، حاکم وقت کے لیے، امیر کے لیے، بادشاہ کے لیے جتنے لفظ تھے رسول اکرم نے وہ سب استعمال کیے۔ کہا کہ خلیفتی میرے بعد آنے والا، وصیی میری وصیت پر عمل کرنے والا، وزیری میرا بوجھ اٹھانے والا، ولی ولایت کو قائم کرنے والا، صاحب ولایت، حاکم وقت، امیر جس کا امر، جس کا حکم نافذ ہو۔ غرض کہ عربی زبان کے سب لفظ رسول اللہ نے استعمال کیے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اے علی تم پر وہ وقت آئے گا کہ تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا، لہذا تلوار نہ اٹھانا۔ یہ مجبوریاں حضرت علی کی راہ میں حائل تھیں، اس لیے بدرجہ اکراہ انہی نے خلافت قبول کی۔ یہ رئیس مملکت، امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین، ولی المومنین، یہ سب الفاظ عربی کے ہیں اور رسول اکرم نے کثرت سے استعمال کیے حضرت علی کے حق میں۔ صرف 3 مثالیں دے کے بس کرتا ہوں۔ پہلی دعوت جب آپ نے بنی عبد مناف اور بنو ہاشم کو جمع کیا اور کہا کہ تم مجھے صادق و امین مانتے ہو، سب نے کہا بھلے مانتے ہیں۔ کہا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور آج جو مانے گا میری بات وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی تم سب کا مولا ہوگا۔ اس بنو ہاشم کے اس اجتماع میں چھوٹے بڑے تمام لوگ جمع تھے۔ 3 دفعہ ریپیٹ کرنے کے باوجود اور 3 دن تک یہ دعوت رہی، ہر روز دن میں دعوت ہوتی تھی اور شام کو سب لوگ چلے آتے تھے، کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا۔ تینوں دن حضرت علی تواتر سے کھڑے ہوتے رہے، اور تیسرے دن جب ابو لہب نے کہا تو ابو طالب نے کہا کہ چپ کے بیٹھو اور جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے اسے سنو۔ اس وقت رسول اکرم نے کہا جو آج میری بات مانے گا، ایمان لائے گا، وہی میرا خلیفہ، وہی تم سب کا امیر، اور وہی تم سب کا مولا ہوگا۔ دوسری دفعہ آخری حج میں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کسی صحابی نے حضرت علی کی شکایت کی تھی، تو رسول اکرم نے فرمایا حج میں سب کے سامنے، علی ولی بعدی، علی میرے بعد ولی ہے تم سب کا، میرے بعد، یہ کھلے عام کا۔ اور ولی آج بھی یہ لفظ اگر دوست کے معنوں میں لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ غور سے سن لیں کہ مادری زبان ان کی عربی نہیں ہے، جن کی عربی زبان مادری ہے وہ آج بھی وہاں آباد ہے حجاز میں۔ بادشاہ کے بعد جو شخص ہوتا ہے اسے آج بھی ولی عہد کہتے ہیں۔ یہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کے آگے لکھا جاتا ہے ولی العہد، تو یہی لفظ تو رسول نے بھی استعمال کی تھی۔ وہاں یہ معنی کیوں نہیں لیتے کہ ولی العہد ہے؟ وہاں یہ ترجمہ ولی کے معنی دوست، اگرچہ ولی کے 22 معنی ہیں، ایک معنی غلام کے ہیں تو غلام کے معنی کیوں نہیں لیتے؟ مگر مصیبت یہ ہے کہ ولی رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں ولی ہوں تمہارا،
اور یہ علی تمہارا ولی، تو اب غلام کے معنی تو لے نہیں سکتے، دوست کے معنی کرتے ہیں، جو صریحاً خلاف موقع ہے اور خلاف عقل ہے۔ ساری جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں وہاں کراؤن پرنس کو ولی کہتے ہیں۔ اور تیسری بڑے مجمع میں اعلان کیا علی کی ولایت کا، اور روایتوں میں یہاں تک ہے کہ 1,00,000 سے اوپر صحابہ اور صحابیات جمع تھے اس میں، غدیر خم پر جمع ہوئے۔ اور یہ الفاظ تو ہر شخص کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو یاد ہے کہ علی میں تمہارے نفسوں سے بالاتر ہوں، اونچا ہوں، بلند ہوں، اور یہ علی بھی تمہارا مولا ہے۔ اور سب نے نہ صرف قالو بلا ہاں کہا بلکہ مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے والوں میں پہلے 3 خلفاء بھی شامل تھے۔ اور اس روایت کو کم از کم 80 سے اوپر صحابہ نے مختلف کتب احادیث میں روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں میرا ایک اور ویڈیو ہے جو صرف غدیر خم پر ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف غدیر خم پر ڈسکس کیا گیا ہے، یہاں علی کی خلافت پر بحث جاری ہے تو لہٰذا اتنی ڈیٹیل میں نہیں گئے۔ ان تمام فضیلتوں کے بعد سب صحابہ معترف تھے کہ علی صاحب فضیلت نہیں بلکہ افضل ترین ہیں ایمان لانے والوں میں، صاحب ایمان لوگوں میں، مومنین میں۔ تو پھر علی خلیفہ کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کی 3 بڑی وجہ تھی، غور سے سنیے۔ علی خلیفہ کیوں نہیں ہو سکے اتنے صحابہ کے مجمع میں؟ رسول اللہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں اور اس میں جو کفار قریش اور دیگر مرتدین اور ملحدین مارے گئے، کچھ تو مکے کے تھے نا، اور مکے اور مدینے کے قرب و جوار کے تھے۔ وہ کون تھے؟ کسی نہ کسی صحابی کے باپ تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا سالہ تھا، کسی کا بہنوئی تھا۔ لہذا ہر صحابی کو علی سے یہ پہلا بغض ہوا کہ ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مارا گیا۔ اگر ضرورت پڑی تو سب صحابہ کے نام لے کے، اور جو لوگ قتل ہوئے ایز اے کافر ان کے بھی نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کون کون لوگ حضرت علی کی ہاتھ سے قتل ہوئے۔ دوسری بڑی وجہ علی کو امیر نہ بنانے کی، مسلمانوں کو نہ قبول کرنے کی یہ تھی کہ علی کا عدل مشہور تھا۔ علی ایسے عادل تھے کہ بعد ذات باری تعالیٰ روئے عرض پر کسی نے ایسا انصاف نہیں کیا ہوگا۔ کسی کا مرتبہ، کسی کا رشتہ، کسی کی دولت سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ جو حق بات ہوتی تھی، جو صحیح بات ہوتی تھی، وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا سب صحابہ کو ڈر تھا کہ ان کی حیثیت، مرتبہ، قبیلہ کچھ قائم نہیں آئے گا۔ اگر ان سے ذرا سی بھی غلطی ہوگی تو علی مظلوم کا ساتھ دیں گے، اس قبیلے کے سردار کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور تیسری اور آخری سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اگرچہ سیاسی وجوہات بہت سی تھیں مگر بڑی وجہ یہ تھی، تیسری وجہ، کہ علی ہجرت کے بعد جب پہنچے ہیں مدینے میں تو سب سے کم سن تھے، پہلے 3 خلفاء سے بھی، شورا کے اصحاب سے بھی، اور بیشتر صحابہ سے بھی۔ تو جانتے تھے کہ اگر ایک 30 سال کے آدمی کو تخت خلافت مل گئی تو وہ تو مر کے چلے جائیں گے، ان کے بیٹے کو ولایت تو درکنار گورنری بھی نہیں ملے گی۔ حضرت علی کی خلافت میں کیا کیا بڑے واقعات رونما ہوئے، کس طرح سے انہوں نے حکومت چلائی، کیسے چلائی اور کن حالات میں چلائی، اگلا ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، تب یہ سیریز صرف حضرت علی سے متعلق قبول ہو، یعنی آپ کی سمجھ میں آ سکے گی۔ یہ جو سیریز شروع کی ہے ویڈیوز کی، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کوئی یہ ریسرچ پیپر ہے یا یہ انتہائی کامل کتاب ہے، نہیں۔ جو بچے امریکہ، برطانیہ، مغربی یورپ میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں بڑے ہوئے ہیں، ان کی رسائی، ان کی پہنچ، ان کی ریچ
इन कुतुब तक नहीं है। पहली बात तो ये कि कुतुब अरबी में है या फ़ारसी में है और काफ़ी बड़ी तादाद उर्दू में है। पहली बात तो ये किताबें अवेलेबल नहीं है। दूसरी, अगर ये किताबें अवेलेबल भी हैं तो इनके पढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये किताबें इतनी ज़ख़ीम है कि आदमी पढ़ते पढ़ते, बड़ा आदमी पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट लूज़ कर जाएगा। एक एक किताब मिसाल तौर पर 27 जिल्द की एक किताब है, तो कौन पढ़ेगा उसे? हज़ारों सफ़ात पर है। और एक किताब ऐसी नहीं है, ऐसी तकरीबन 500 कुतुब हैं जो एक एक हज़ार सफ़ात से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। अगले वीडियो में उन कुतुब का जिनसे मैंने आज तक इस्तिफ़ादा किया इंशाअल्लाह तफसील से बयान करूँगा। फ़िलहाल इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।